یہ جو آپ تحریک لانا جی میں آپ کو یہ میں اس میں آپ کو مشکلات تو اس طرح کی آئیں گی. آپ کی جماعت کسی جو مشکلات کو دیکھتے ہوئے آپ کس طرح آگے کھیل کے نکلتے ہیں, یہی آپ کو ہونا چاہیے. لیڈرشپ یہی ہوتی ہے. کہ آپ کیا کہیں گے دوسرے نمبر میں یہ بتا دیں کہ جو آپ کے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے کئی زیادہ دھڑے ہیں, آپ نے پراپر طور پر جو ہے کمپین کر کے یا ان کو جا کے ان کے پاس آپ نے ان سے بات کی ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ جائیں اور ایک جگہ پہ آ کے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کو جو مقبول پارٹی ہے اصل جماعت اس کو لے کر آگے چلیں؟ مقبول بھٹ شہید کا لبریشن فرنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے کبھی بھی. مقبول بھٹ شہید جو ہے وہ کسی ایک جماعت کا لیڈر نہیں ہے, وہ ریاست جموں کشمیر کا قومی لیڈر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ تاریخ آزادی ہند کو دیکھیں, وہاں کتنی جماعتیں تھیں. تاریخ آزادی تاریخ قیام پاکستان کی جدوجہد دیکھیں, ایک کے لیے مسلم لیگ نہیں تھی, اکثر تاریخیں اور بہت ساری تاریخیں وہاں پہ موجود تھی. یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہماری جماعتیں جو میں سمجھتا ہوں ضرورت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تھی. ہم کوشش کریں انشاءاللہ کسی الائنس کی شکل میں یکجا ہوں گے, اور اس طرح کی کافی ماضی میں بھی ہوئی, لیکن بہت سارے ایسے ایلیمنٹ ہیں جو خفیہ ہاتھوں کے اشاروں پہ چلتے ہیں, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ آزادی کو نقصان پہنچا ہے. لیکن ایسے جموں کشمیر کے جو غیرتمند اور سنجیدہ آزادی پسند ہیں, وہ اس بات کو سمجھتے ہوئے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت آئے گا, حالات اس طرح جائیں گے کہ تمام آزادی پسند قوتیں جو ہے وہ جا ہوں گی. اچھا, بہت سارا میں ہو. میرا آپ سے یہ سوال ہے, جی جی ایک پرسیپشن ہے خاص طور پہ ان لوگوں کے حوالے سے جو کہ خود مختار کشمیر کی حمایت کی بات کرتے ہیں, جی جی اور ویسے میرا اپنا آبزرویشن یہی ہے کہ ہر کشمیری کشمیر کو باوقار اور مختار دیکھنا چاہتا ہے, لیکن بات کرنے کا ایک اپنا ایک انداز ہوتا ہے. جی جی جو اس وقت جن کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ کشمیر چاہتے ہیں, چھاپ یہ ہے کہ وہ انڈیا کے بجائے پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں, اور کبھی بھی کسی بھی خود مختاری کے نعرے کے جو دعوے دار ہیں یا نعرہ لگانے والے ہیں, ان کی زبان سے انڈیا کے خلاف ہم نے کوئی بات نہیں سنی. جو وائلنس انڈیا کشمیر میں کر رہا ہے اس وقت, ہمارے لاکھوں کشمیریوں کو شہید اور ہماری ماؤں بہنوں کو جو ہے وہ زندہ درگور کیا گیا ہے, عصمت دریا اور املاک کو تباہ کیا گیا ہے, ان مظالم کو آپ کے پلیٹ فارم سے یا علیحدگی پسند جو یہ جو خود مختاری کے نعرے لگانے والے لوگ ہیں, ان کے پلیٹ فارم سے کیوں نہیں ہائی لائٹ کیا جاتا؟ پہلی بات تو یہ جی کہ ہم کوئی علیحدگی پسند نہیں ہے. آپ پاکستان کے اندر جو بلوچستان میں تاریخ ہے اس کو آپ علیحدگی پسند کہہ سکتے ہیں, جو طالبان کی تاریخ ہے اس کو آپ علیحدگی پسند کہہ سکتے ہیں. ہم ریاست جموں و کشمیر کے حقیقی وارث ہیں, اور ہمارے اوپر جن قوتوں نے قبضہ کیا ہم ان سے آزادی چاہتے ہیں, ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے وطن سے اپنی افواج اپنی فورسز کو نکالیں. یہاں یہ فرق آ جاتا ہے, کیونکہ برصغیر کی جو تاریخ آزادی تھی تو برٹش قابض تھا, کانگریس کو علیحدگی پسند آپ نہیں کہہ سکتے. سوویت یونین کے خلاف افغانستان کی جدوجہد کو آپ علیحدگی کی تاریخ نہیں کہہ سکتے, یہ طالبان کی امریکہ کے خلاف. اسی طرح ہم علیحدگی پسند نہیں ہیں, ہم آزادی پسند ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میں اپنی اسٹیٹمنٹ اگر دکھاؤں تو مجھے فرحان وانی کو جب 2016 میں شہید کیا گیا, اس کا میرے نظریے سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس کے بعد ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں ایک لاک ڈاؤن ہوا, اس لاک ڈاؤن کے خلاف میں نے 3 مظاہرے ہانگ کانگ میں آرگنائز کیے, 3 مظاہرے, اور تیسرا مظاہرہ 30 اکتوبر کو میں نے رکھا. اس میں نے سپیچ کی کہ 1000 جموں کشمیر کا شہری جو ہانگ کانگ میں ہے وہ نکلے. ہم اس وقت تک انڈین ایمبیسی کے آگے بیٹھیں گے جب تک انڈین مقبوضہ کشمیر سے یہ لاک ڈاؤن ختم نہیں کیا جاتا. اس کے نیکسٹ ڈے مجھے میرے گھر سے اٹھایا انڈین ایمبیسی کی درخواست پہ. یہاں بہت سارے صحافی دوست جو سوشل میڈیا پہ انہیں پتہ ہے, جو میرے کنٹیکٹ ذوالفقار بیگ صاحب, خیال صاحب یا یہ بیٹھے ہمارے اتیاق صاحب, اور 3 مہینے مجھے قیادت بنائی میں رکھا ہانگ کانگ کی کہتے ہیں وزارت داخلہ نے. پھر ہانگ کانگ کے جو کیا کہتے ہیں اپنا بار کے صدر انہوں نے وومنس مانیٹر ہانگ کانگ کے صدر نے, اور ہانگ کانگ کے اپوزیشن لیڈر چون کو بھونگ نے میرے لیے ہائی کورٹ میں ایک اپلیکیشن فائل کی جس سے مجھے ہرائی. ہم سے زیادہ انڈیا کے خلاف, ہم نے تو انڈیا سے آزادی کی جدوجہد ہی ہم نے شروع کی ہے. انڈیا کے خلاف سب سے پہلی گولی ہم نے چلائی, انڈیا کے خلاف سب سے پہلی شہادتیں ہماری ہوئی. یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, انڈین مقبوضہ کشمیر سے دوست آئے ہوئے, یہ کوئی خدا نہ آتا کشمیر کو
پاکستان بنانے کے لیے نہیں آئے ہوئے. یہ ریاست جموں کشمیر کو مکمل آزادی دینے کے لیے انڈین مظالم سے عزت کر کے یہاں پہ آئے ہوئے. لیکن المیہ یہ ہے, اب دیکھیں تو لوگ ہمارے پوسٹر نہیں برداشت کر سکتے مقبول بٹ شہید کے. ابھی گزشتہ مہینے جماعت اسلامی کے احساسے جو ضبط کیے گئے 17 کروڑ یا 1 ارب 17 کروڑ کے, اس پہ میری لائیو کیا کہتے ہیں ویڈیو ابھی بھی آپ میری سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں. اور انڈیا میں جب بھی کوئی اس طرح کا ظلم و ستم ہوتا ہے جو انصافی جو ماسکر ایشو ہے, میں خود انڈین مقبوضہ کشمیر میں 2 سال برسے پہ کہہ رہا ہوں, انہیں وہ چیزیں ہماری نظر نہیں آتی. انہیں وہ چیز نظر آتی ہے کہ جب کبھی ہم کہیں اپنے کسی پروگرام کا پوسٹر لگائے ہوں گے تو یہ جا کر اس میں انگلی دیں گے, جیسے بلوچی پور میں آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ سال جن لوگوں کا وہ کام نہیں ہوتا وہ جا کے وہ کام کرتے ہیں, تو پھر اس کو یہ بٹن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں ہماری قوم کے سامنے کہ جی یہ تو خدا نہ کسی اور کی زبان بولتے ہیں. ہم انڈیا کے ظلم کو, انڈیا کی اس قتل عام کو کنڈیم کرتے ہوئے انڈیا کی فوج پہ, انڈیا کی حکومت پہ 1000 مرتبہ لعنت دیتے ہیں. اور ہمارا یہ عزم ہے انشاءاللہ کہ ریاست جموں کشمیر کے انڈیا کے آخری فوجی تک, ریاست جموں کشمیر کے آخری شہری تک ہماری جدوجہد جاری ہے. کہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر کوئی قابض ہے, وہ کوئی منافق ہے, وہ کوئی اور ہے, ہم اس کے فوجی کو بھی سیاست میں ایکسپٹ نہیں کرتے. یہ المیہ دیکھیں, انڈیا ہمیں کہتا ہے پاکستانی نبی یاسین ملک صاحب کو جسرا ہوئی وہ مقبول بٹ شہید کا فارمر تھا, اور یہ ہمیں کہتے ہیں انڈیا نہ جان. مقبول بٹ شہید کو کہا جائے کہ پھانسی دی گئی اور انہوں نے شاہی قلعے میں اس کو رکھا. تو یہ آپ دوستوں کا کام ہے اس قوم کو یہ سمجھائیں, ہم نہ تو انڈیا کی عوام کے دشمن ہیں نہ انڈیا کی سلامتی کے دشمن ہیں. ہم نہ تو پاکستانی عوام کے دشمن ہیں اور نہ پاکستان کی سلامتی کے دشمن ہیں. ہم یہ کہتے ہیں جو ہمارا غصب شدہ حق ہے بھائی وہ ہمیں دو. جی ٹھیک ہے جناب. یہ بتائیں کہ جو آپ تقریب آپ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی کے بیچ چل رہے ہیں, دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ اوپر چھت جو ہے اسکرین کے پاس آپ کی تقریب ہو رہی ہے, وہ کدھر رہی ہے, یہ تو آپ نے کنفرم نہیں کیا. یہ دیکھیں جی اسمبلی کے جو ندوچی پول ہے یہ اسمبلی کے سامنے ہی ہے, تو یعنی وہاں پہ ہم کھائے ندوچی پول کے صدردار بھی. جی صداقت صاحب آپ نے تو بڑی تفصیل سے بات رکھ دی اپنی, اور پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ لبریشن فرنٹ اس وقت 5-7 لبریشن فرنٹ ہے, آپ کی اپنے نام سے لبریشن فرنٹ ہے. مقبول بٹ کی والدہ نے جو ستیری والدہ ہے انہوں نے اپیل کیا کہ مقبول بٹ کی برسی جو ہے مشترکہ طور پہ منائی جائے. اس پہ بھی کسی نے دوست نے کسی تنظیمی ادارے نے کام نہیں لگا, اور آپ نے یہاں مظفر آباد کی انتظامیہ سے درخواست دی کہ مجھے اجازت دیجیے. یہ کبھی اجازت تو دیتے ہی نہیں, آپ کے ساتھ جو سلوک کریں گے وہ آپ دیکھ لیں گے. تو آپ کو کس نے کہا ان کے پاس جانے کا, اور دوسرا یہ کہ آپ الگ سے وہاں پہ کر رہے ہیں. مظفر آباد شہر میں 11 فروری کو کم از کم 5-7 پروگرام اور ہوں گے, ان کے ساتھ آپ نے کیوں نہیں لے لیا؟ ایسی بات یہ ہے کہ میرے نام سے کوئی بھی لبریشن فرنٹ نہیں ہے. لبریشن فرنٹ صداقت کشمیری کے نام سے کوئی گروپ نہیں ہے. مجھے ساتھیوں نے اس کی سمجھائی دی ہوئی ہے, جب تک کہ کوئی اور ساتھی یہاں پہ نہیں آ جاتا تو بھی اس کی ذمہ داری جو کہ ڈسپلن ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو اپر میں پروگرام ہے وہ بھی میرا ہی ہے, کیونکہ وہ آزادی پسندوں کا وہ مقبول بٹ شہید کے ساتھ اس کے نظریے کے ساتھ قضائے تجدید یاد کیا ہے, ان کو قاعدے تحسین پیش کرنے کا جو کسی اور جگہ ہو رہا ہے وہ سب پروگرام میرے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ خدا نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے. جو اجازت کی بات کی, میں چونکہ جیسے میں نے کہا کہ ہم ہر قسم کے وائلنس کے خلاف ہیں, میں ایک پرمن ریاست جموں کشمیر کا شہری ہوں, اب پرمن جدوجہد کے ذریعے اپنے ریاست جموں کشمیر کے مسئلے کا حل چاہتا ہوں جو مکمل آزادی کی صورت ہے. اس لیے میں نے ان سے یہ مناسب سمجھا کہ کوئی تصادم نہ کیا جائے, کل یہ اس کو اپنے اس کے لیے استعمال کریں گے. جیسے ابھی آپ نے یہاں میرے ساتھی نے سوال کیا کہ یہ خدا نخواستہ ہم انڈیا کے خلاف بات نہیں کرتے. یہ ہماری جو حقائق بنیادی ٹوٹی نلکے کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں اس کو یہ میڈیا پہ نہیں لاتے, تو جب ہم کسی غاصب کو للکاتے ہیں تو یہ کہاں اس کو میڈیا پہ آنے دیتے ہیں. یہ نام بتا دیں دوبارہ. جی میرا نام صداقت مغو کشمیری ہے, یہ ارسلان میر صاحب ہیں. یہ ارسلان میر